السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا ایھا الطلاب الکرام، بارک اللہ فی علمک وفی عملک وفی عمرک وفی رزقک وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ حیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ایھا الطلاب، مرحبا بمجیئکم الی درس الحدیث من جدید۔ عزیز طلبہ، اللہ کے فضل و کرم سے ایپیسوڈ نمبر 11 جو کہ ان احادیث پہ مشتمل ہے، جن احادیث کا نمبر آپ کے سامنے مینشن ہے 2893 تا 2907۔ یہ حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے براہ راست تسبیح معمول کتاب سے آتے ہیں، کتاب کی جانب۔ اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ لیسن میں ہم نے احتکار کے سلسلے میں بات ذکر کی، اور یہ باب بھی باب الاحتکار ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے ذخیرہ اندوزی کا بیان، ذخیرہ کرنا، احتکار بڑا معروف ہے، اور اس کو ذہن میں کر لیجئے احتکار کا معنی کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک ہی حدیث تھی جو ہمارے پاس ہم نے ذکر کی گزشتہ لیسن میں۔ آج ہمارے پاس دوسری فصل کی پہلی حدیث ہے، الفصل الثانی، اسی باب میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الجالب مرزوق، کہ جالب مرزوق ہے، یعنی وہ سوداگر، وہ جو کہ باہر سے غلہ لاتا ہے، محنت مزدوری کر کے، کوشش کر کے، شہر میں باہر سے کسی بیرونی ملک سے لائے یا بیرونی کسی دور دراز کے علاقے سے اپنے شہر میں لائے بیچنے کے لیے، وہ جالب ہے۔ مرزوقن، وہ رزق دیا جاتا ہے، یعنی اللہ اس کے کاروبار میں برکت دیتے ہیں۔ تو بازار میں غلہ لانے والے کو رزق دیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ والمحتکر ملعون، جبکہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، اس پر لعنت کی جاتی ہے۔ رواه ابن ماجہ والدارمی۔ تو یہ حدیث جو ہے ہمارے پاس، یہ حدیث 2893 حدیث ہے، 2893۔ السلام علیکم سر۔ جی جی سر پی ڈی ایف شو نہیں ہو رہی۔ جی، اب کلیئر ہے؟ آپ جی جلدی سر۔ کہہ دیا کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال الجالب مرزوق والمحتکر ملعون۔ ترجمہ ہم نے کر دیا اس کا، اور اس کے حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں علی بن سالم ضعیف راوی ہے، اور اس کے علاوہ سند میں علی بن زید بن جدعان، یہ بھی بڑا معروف ضعیف راوی ہے۔ الجالب سے مراد میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ سوداگر جو دوسرے ممالک سے شہر میں بیچنے کے لیے مال لائے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اناج اور غلے کا احتکار حرام ہے، بلکہ اناج اور غلے کے سوا اور چیزوں کا احتکار ممنوع نہیں، منع نہیں ہے، جیسے کپڑا، اینٹ، چونا، کوئلہ وغیرہ، اس کا احتکار ممنوع نہیں، بلکہ اناج و غلہ کے سوا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو جو کوئی اپنے کھیت کا غلہ اکٹھا کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اپنے ہی کھیتی کے غلے کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے محفوظ کر کے، تو وہ بھی محتکر نہیں ہے، یا وہ شخص جو دوسرے شہر سے غلہ لاتا ہے وہ بھی محتکر نہیں ہے بیچنے کے لیے۔ بہرحال یہ تو ایک رائے، ان کی اپنا ایک قول ہے، اور غالباً یہ ان کا قول ٹھیک بھی ہے تقریباً، لیکن عزیز طلبہ، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجموعی طور پر جب بھی اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا مقصود ہو اور اپنا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو، نیت بد ہو، تو اس اعتبار سے ایک جنس کوئی بھی ہو، غلے کے علاوہ بھی، مثلا بس اوقات ایک چیز ہے غلہ اناج نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کی آدمی کو بہت زیادہ ضرورت، مثلا آج کل بجلی ہے، پاور، اس سے بڑھ کر جو کہ جزو لا ینفق بن گیا لوگوں کا۔ اسی طرح حالانکہ یہ غلہ نہیں، کھانے والی چیز نہیں ہے،
تو کوئی بھی استعمال کی چیز ہے جس کے بغیر لوگ مجبور ہو جائیں، پریشان ہو جائیں کہ وہ ان کو لینا حاصل کرنا، خواہ جتنے بھی مہنگے داموں میں انہیں لینا پڑے وہ لیتے ہیں، بیچارے بولتے نہیں، تو اس سلسلے میں ناجائز فائدہ اٹھانا، لوگوں کا مل کر مصنوعی قلت پیدا کر کے اس چیز کو روک لینا، میں سمجھتا ہوں کہ اناج اور غلے کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے تو وہ بھی احتکار میں آتی ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے جو بات کہی کہ غلے اور اناج کے علاوہ احتکار نہیں ہوتا، یہ ایک عمومی معاملہ ہے، یعنی دیکھو نا، چونے کی ہارے کو ضرورت نہیں، اگر چونے کو روک بھی لیا جائے تو لوگ مر نہیں سکتے۔ اسی طرح اینٹ ہے، اینٹ کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، کھانے والی چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، لوگ ان کا فاقوں کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح پانی ہے، پانی کو روک لیا جائے اور لوگوں سے فائدہ اٹھایا جائے کہ اب اتنی قیمت میں پانی ہم جاری کریں گے، یہ چھوڑیں گے، تو یہ اناج نہیں ہے بلکہ اناج سے بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ جس میں اجتماعی نقصان ایک آدمی نیت بد کر کے مجموعی طور پر لوگوں کو نقصان دے اور اپنا فائدہ سوچے تو وہ احتکار کے ضمن میں آتا ہے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جیسے سر ابھی جب کورونا کے ٹائم پہ جو گیس سلنڈر تھے وہ لوگوں نے بہت بڑی بڑی قیمتوں پہ بیچے ہیں، جہاں ضرورت تھی وہ لوگ ترس رہے تھے جی اور جی ان کو بہت زیادہ قیمتوں پہ ماشاء دی یا اللہ، ماسک جو بک زبردست، رہے آپ تھے۔ نے بہت اچھی چیز فائنڈ آؤٹ کی، اور میں یہی سوچ رہا تھا ابھی بات کہنے کو، لیکن بات لمبی ہو گئی تھی۔ بالکل ایسی بات ہے کہ جب آدمی رمضان آتا ہے لوگوں کو ضرورت، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ لوگ آسان یہ چیزیں سستی کریں جہاں تک ممکن ہو، لیکن لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے لینی ہے چیزیں مجبوراً، پیچھے سے چیز سستی بھی ہو تو اس کو آگے اتنا باؤ بڑھا کر قیمتیں لگا دیتے ہیں کہ اللہ علامان والا فیس۔ جب لوگ بیچارے مرنے لگے کرونا سے تو یہ جو ماسک ہے نا، جو کہ پیچھے سے میرا حال 5 روپے کا آتا تھا، شروع میں تو یہ اتنا مہنگا تھا کہ 100 روپے میں بھی دیتے تھے، میں نے تو یہ بھی سنا ہے۔ جی بات آپ نے صحیح کی، میں نے اب بات آپ کی کاٹ دی، اب اپنی بات کو کنٹینیو کریں۔ جی استاد، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس چیز کی بھی معاشرے کو یا لوگوں کو ضرورت ہو ہاں اس وقت فوری طور پر اگر جی وہ مہنگی کر دی جائے، اس میں کہ اس کی مانگ بڑھ جائے گی تو ہم اس کو مارکیٹ میں لے جی کر جی آئیں گے، تو جی چاہے وہ کوئی آدھی چیز بھی ہو لیکن پھر وہ احتکار کے ضمن میں آ سکے گی۔ جی میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ احتکار ہر اس چیز میں ہوگا کہ جس میں نیت بد ہو اور اپنا فائدہ ہو، اور لوگوں کی پرواہ نہ کی جائے، وہ بیچارے مریں، اپنا جیسا بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ان کی پرواہ نہ ہو، اپنا صرف الو سیدھا کرے، یا چند لوگ اکٹھے ہو کر ملی بھگت سے اس کی مصنوعی قلت پیدا کر دیں اور ان چیزوں کو روک لیں۔ سبزیاں ہیں مثلا، اب دیکھو ادرک ہے اتنا مہنگا ہو گیا تھا، پیاز اتنا مہنگا، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں کھانے کی، حالانکہ اناج نہیں ہے لیکن یہ اس کے بغیر ہنڈیاں نہیں بنتی، تو اتنی مصنوعی قلت پیدا کر دی جائے کہ وہ 250-300 تک پہنچ جائے، 400-400 500 کلو تک، اور اسی طرح ایک دم باہر لے آتے ہیں، تو یہ گناہ سے بالکل خالی نہیں بات۔ تو یہی چیز ہے جس سے روکا گیا ہے۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، ٹائم کم ہے ہمارا، پہلے ہم نے آدھا 20-25 منٹ لیٹ شروع کیا ہے، تو جلدی ذرا پڑھتے ہیں حدیثیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال غلی السعر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں چیزوں کی قیمت چڑھ گئی، غلی السعر، قیمتیں بڑھ گئیں۔ فقالوا، تو کہنے لگے صحابہ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، سعر لنا، ہمارے لیے قیمتیں مقرر کر دیجئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ہوگا مسعر، کہ بے شک اللہ ہے وہ جو کہ قیمتیں باندھتا ہے، باندھنے والا اللہ ہے۔ القابض الباسط، جو کہ سکیڑنے والا رزق کو، کشادہ کرنے والا رزق کو، القابض الباسط الرازق، جو رزق دینے والا ہے۔ وانی لارجو ان القى ربی، اور بے شک میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں اپنے پروردگار کو ملوں۔ ولیس احد منکم یطلبنی بمظلمۃ بدم ولا مال، اور نہیں، اور اس حال میں امید کرتا ہوں کہ اپنے پروردگار کو ملوں کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو کہ یطلبنی، جو مجھ سے طلب کرتا ہو یا ڈیمانڈ کرتا ہو، بمظلمۃ بدم ولا مال، مال یا خون کے متعلق کوئی مطالبہ، کہ ہمیں، یعنی میں بالکل پاک صاف ہو کے جانا چاہتا ہوں۔
تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی کہ میں قیمت جو ہے وہ نہیں باندھ سکتا. تو قیمت جو ہے وہ از خود بندھی جاتی ہے. جب ایک چیز آتی ہے تو جو جس بھاؤ میں آتی ہے بازار میں ایک عام قیمت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، تو اسی قیمت کو ہی فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے طور پہ آدمی جو چاہے جب چاہے وہ بڑھا دے کسی کے کہنے پہ یا لوگوں سے فائدے اٹھانے کے لیے. تو بازار کی جو قیمت ہوگی، عمومی بازار کی قیمت، وہی قیمت تقریباً ہوگی کم و بیش. اور داود و ابن ماجہ. اب یہ حدیث جو ہے ہمارے پاس، یہ حدیث صحیح ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنا سوداگروں اور غلہ کے تاجروں پر ایک قسم کا مالی ظلم ہے. تو سوداگر اور غلہ کے جو تاجر ہیں وہ خود جانتے ہوتے ہیں کہ ہم چیزیں کہاں سے لاتے ہیں، کس جگہ سے لاتے ہیں، اور کتنے میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ تھوڑا سا ہم اس میں سے اپنا فائدہ بھی اٹھائیں، منافع بھی لیں، اس لیے قیمتیں مقرر نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے جی. آگے ہے باقی جو سوداگر ہیں یا جو مال بیچنے والے ہیں، انہیں یہ کہا گیا ہے، ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں، معاملات میں، لین دین میں آپ بالکل بددیانتی نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، اور سچا اور سچا کھرا سودا دیں، اور اس کی قیمت کلیئر ہو جو کہ ایک معمول کے مطابق ہو. ان پر زور دیا گیا کہ وہ بددیانتی نہ کریں. تیسری الفصل الثالث، حدیث نمبر ہے نیکسٹ ہمارے پاس 2895. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے، من احتقر علی المسلمین طعامہم، کہ جس شخص نے بھی ذخیرہ اندوزی کی مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں پر ان کے کھانے کے معاملے میں، ٹھیک ہے جی، غلہ وغیرہ یا اناج سٹور کر لیا، روک لیا، سٹاک کر لیا، ضربہ اللہ بالجزام والافلاس، تو اللہ رب العالمین مسلط کر دے گا، مارے گا ان کو جزام مرض اور افلاس مفلسی، تنگ دستی، غربت، اس کے ساتھ، یعنی اللہ ان پر مسلط کر دے گا جزام کا مرض اور افلاس، غربت. رواه ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان ورزین فی کتابہ. تو یہ حدیث جو ہے تقریباً کمزور ہے سند کے اعتبار سے، جیسا کہ محسوس ہو رہا ہے. 2895 حدیث. بعض اہل علم نے اسے صحیح کہا ہے، لیکن بعض نے اسے صحیح بھی قرار دیا اور بعض نے ضعیف قرار دیا ہے. گویا کہ مختلف ہی ہے صحت کے اعتبار سے یہ حدیث، لیکن واللہ اعلم بالصواب. زیادہ بہرحال اس حد تک یہ ضعیف نہیں ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے. حدیث میں ضرب اللہ بالجزام والافلاس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر جزام کا مرض اور افلاس مسلط کر دیتا ہے. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے والے کو اللہ تعالیٰ بدنی اور مالی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. تو جو افعل معاشے تا کما تدین و تدانو، جیسا کہتے ہیں نا کہ ایز یو سو شیل یو ریپ، جب آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے تو اللہ تمہیں مصیبت میں، افلاس میں، امراض میں مبتلا کر دے گا. اور جو تو نے لوگوں کو تکلیف دے کر، روک کر جو کمایا ہے، جو مال جمع کر کے اس طرح دکھ دے کر دوسروں کو اور روک کر اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کو نکالتے ہیں، ان پر ذلت، مسکنت، غربت، افلاس مسلط کر کے، یا ان کو مرض لگا دیا، ایسا مرض کہ جو کماتے ہیں وہ سب اسی مرض میں، بیماری میں لگ جاتا ہے، والعیاذ باللہ، اسے پتہ نہیں چلتا. بہرحال مفہوم کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث جو ہے یہ قابل اپنا ہے عمل، اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جو کسی کو دکھ دے اللہ اس کو دکھ دیتا ہے، جو کسی کو راحت و سکون دے اللہ اس کے رزق میں کشادگی اور اس کو اللہ صحت و تندرست و توانا رکھتے ہیں. جی اگلی حدیث 2896 ہمارے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احتقر، جس نے ذخیرہ، من احتقر طعاما 40 یوما یرید بہ الغلا، جس نے ذخیرہ اندوزی کی
کوئی اناج وغیرہ کھانے کی خاص طور پر چیزیں جو ہیں جن کا تعلق کھانے کی چیزوں سے ہے 40 دن تک، اور وہ اس سے چاہتا ہے الغلا قیمتیں بڑھانا، مصنوعی طریقے سے قیمتیں بڑھانا چاہتا ہے چیزیں روک کر، فقط بریا من اللہ، تو وہ اللہ سے بری ہوا، یعنی اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ولیعاذ باللہ، وباری اللہ منہ، اور اللہ اس سے بری ہوا، یعنی اللہ نے اپنا ذمہ اس سے اٹھا لیا، اس کی حفاظت کا، اس کو رزق دینے کا، اس کو عافیت دینے کا، یہ ساری چیزیں۔ رواہ رزین، حدیث یہ بھی مجھے رزین چونکہ آ گئی حوالہ اس کا، تو بہرحال لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی بہرحال حدیث جو ہے یہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ حدیث ہاں جی، حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابو بشر جو ہیں وہ الاملوکی صاحب ابی ظاہریہ ضعیف راوی ہے، الاملوکی صاحب ابی ظاہریہ، ابو بشر کہہ لیں، ابو بشر کہہ لیں، ابو بشر الاملوکی ضعیف راوی ہے۔ آگے 2897 حدیث، ان معاذ رضی اللہ عنہ، معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت قال، وہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے، بیس العبد المحتقر، کیا ہی بدترین انسان ہے، بندہ ہے محتقر، یہ کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا، ان ارخص اللہ الاسعار حازن، کہ جب اللہ اپنے فضل اور کرم سے چیزوں کی قیمتیں کم کر دیتا ہے، ان ارخص اللہ الاسعار، جب اللہ اپنے فضل و کرم سے زمین پر، اہل زمین پر چیزوں کی چیزیں کم کر دیتا ہے، چیزوں کی قیمتیں حادینا، تو یہ جو شخص ہے یہ غمگین ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَغْلَاهَا، اور جب وہ ان کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے تو فارحہ، تو یہ شخص خوش ہو جاتا ہے، یعنی کسی کو دکھ دینے پر اسے تکلیف ہوتی ہے اور کسی کی خوشی اور آسانی پر اسے پریشانی ہوتی ہے، تو کیا ہی بدترین انسان ہے یہ۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان و رزین فی کتابہ، تو یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ بہرحال یہ حدیثیں ضعیف آ رہی ہیں، لیکن اس میں ان کا جو مفہوم ہے اس میں کوئی شک نہیں، موضوع جو ہے اس اعتبار سے یہ باعث عبرت ہیں۔ حدیث کی سند ضعیف ہے، حدیث منقطع ہے، اور اس میں عطیہ بن بقیہ عن ابیہ عن ثور بن یزید، اور بقیہ راوی کے سماع کی اثرات نہیں ہے، بہرحال منقطع حدیث ہے، تو اس اعتبار سے انقطاع جو ہے ضعف کا سبب ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2898، ہاں جی، وعن ابی امامہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من احتقر طعاما 40 یوما، جس شخص نے بھی کیا کیا، ذخیرہ کیا، طعامن اناج یا کھانے کی کوئی چیز، 40 یومن 40 دن تک، ثم تصدق بہ، پھر وہ اسے صدقہ بھی کر دے، ثم تصدق بہ، یعنی روک کر قیمتیں حاصل کر لیں اپنے مطلب کی اور پھر ان پیسوں سے صدقہ شروع کر دیا، لم یکن لہ کفارہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ کا باعث نہیں بنے گا، جو گناہ وہ کما چکا ہے اس پر وہ صدقہ اس کے لیے کفارہ نہیں ہوگا۔ رواہ رزین، امام رزین نے اسے روایت کیا ہے، اور حدیث بہت زیادہ یہ تقریباً من گھڑت حدیث ہے، سمجھ لیجیے سند کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس میں ایک راوی بھی ہے محمد بن مروان السدی، محمد بن مروان السدی کو یاد رکھنا، یہ کذاب راوی ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ انتہائی ضعیف یا من گھڑت کہہ لیں۔ باب الافلاس والانذار، افلاس کا معنی غربت اور مہلت، انذار کا معنی کہ تنگ دست کو مہلت دینا۔ انذار کا معنی کہ تنگ دستہ آدمی شخص اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ بیچارہ پے نہیں کر سکتا، وقت پہ اس کے پاس نہیں، تو اس کو وہ آدمی جو ہے نا قرض خواہ، وہ اس کو مہلت دے دے۔
جیسا قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہو تو اس کو ڈیل دے دو، مہلت دے دو اس کی خوشحالی تک۔ تو اللہ کو بہت ہی یہ عمل جو ہے پسند ہے، بہت پسند ہے اللہ کو، جو آدمی کسی تنگ دست کو مہلت دے دے۔ اور بعض لوگ تو معافی کر دیتے ہیں، جیسا قرآن میں آگے آتا ہے کہ اگر اس کے باوجود مہلت کے باوجود بھی وہ ادا نہ کر سکے تو پھر سبحان اللہ، اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے دنیا اور آخرت کے آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ کون سا؟ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم صدقہ ہی کر دو، تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ باب الافلاس والانذار۔ چلیں جی، پہلی حدیث الفصل الاول، پہلی فصل میں یہ حدیث ہمارے پاس ہے 2899، 2899۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما رجل افلس فادرک رجل مالہ بعینہ، ایما رجل، جون سا بھی آدمی، افلسا، مفلس ہو جائے، تنگ دست، غریب، محتاج، فادرک رجل مالہ بعینہ، تو کوئی شخص جو ہے وہ پائے، فادرک رجل، کوئی بھی شخص پا لے، مالہ، اپنا مال، بعینہ، اپنی اسی شکل میں، صورت میں، اس کے پاس، جو مفلس ہو گیا ہے اس کے پاس، یعنی وہ افلاس کی وجہ سے بیچارے کو دے نہیں سکا واپس، تو وہ آدمی اس کے پاس جو بھی مال پالے، جتنا بھی پالے، فوا حق کو بھی من غیر ہی، تو وہ اپنے غیر کے علاوہ وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کی حدیث کی آگے وضاحت آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آدمی قرض خواہ جو ہے وہ اس اپنی چیز کو جس حد تک پالے تو وہ اس تنگ دست آدمی مفلس سے وہ اتنی چیز لے لے جتنی وہ دے سکتا ہے، اور اس کا حقدار وہی شخص ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ متفق علیہ۔ 2899 حدیث، لفظ الانذار کا مطلب ہے مہلت دینا۔ تو اہل حدیث کا موقف اسی حدیث کے مطابق ہی ہے۔ احناف فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں بائع، بیچنے والا، دوسرے قرض خواہوں کی مانند ہوگا۔ تو جو شخص بیچ رہا ہے نا، بات یہی ہے، مطلب اس حدیث کا یہی ہے کہ شخص نے کوئی چیز بیچی ہے، بائع، بیچنے والا، اس نے کوئی چیز فروخت کی ہے، تو ابھی اس کی قیمت نہیں لی، اور قیمت جو ہے وہ دینے والا شخص جو مفلس ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اور بھی قرض دار ہیں، اس شخص کے، یعنی قرض خواہ ہیں اور بھی۔ اب ایک شخص جو ہے نا، اس نے اپنی جو چیز بیچی تھی وہ اس کا حقدار وہ پہلے ہے دوسرے قرض خواہوں کی نسبت۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کی؟ مثلا ایک چیز ہے میں نے بیچی ہے آپ کے ہاتھ پر، اب آپ نے قیمت مجھے نہیں دی، ٹھیک ہے، اور آپ پر وہ وقت آ گیا تنگی کا، واپس وہ قیمت مجھے نہیں دے پا رہا ہے، نہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے جو میں نے آپ کو بیچی۔ اب وہ شخص نے اور بھی کسی سے قرض لیے ہوئے ہیں اپنی تنگ دستی کی وجہ سے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز جو ہے وہ اس کو فروخت کر کے تو دوسرے قرض خواہوں کو بھی اس میں سے دے، نہیں، دوسرے قرض خواہ جو ہیں وہ نہیں لے سکتے۔ یہ جو جس نے بیچی ہوئی ہے نا چیز، جس کو قیمت نہیں ملی اپنی فل، وہی حق رکھتا ہے کہ وہ قیمت چیز واپس لے لے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قیمت وہ چیز بانٹ کر، کیونکہ وہ تو ابھی مالک ہی نہیں بنا، اس نے قیمت ہی نہیں دی اس کو، کوئی چیز اس کی ہے جس نے بیچی ہوئی ہے۔ دوسرے قرض خواہ جو ہیں وہ نہیں لے سکتے اس میں سے، دوسرے قرض خواہوں کو مہلت دینی پڑے گی یا چھوڑنا پڑے گا، اور اس کو وہ قیمت جو جس کی چیز ہے وہ واپس لے لے۔ اب احناف حنفی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دوسرے قرض خواہ بھی برابر کے مستحق ہیں، اور جس کی چیز مالک کی اپنی ہے وہ بھی برابر برابر سب لیں گے، بانٹے گا وہ۔ لیکن یہ صحیح حدیث جو ہے یہ اس کے بالکل مخالف ہے۔
یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مالک ہی اصل اپنی چیز کا حق رکھتا ہے۔ پھر سن لو، ایما رجل، جون سا بھی آدمی یا فلس مفلس ہو گیا اور اس چیز کی قیمت پے نہیں کر سک رہا مالک کو، تو فادرک رجل مالہ، تو وہ اس آدمی نے اپنا مال پا لیا، بیائی نہیں اسی صورت میں اسی شکل میں وہی اپنی چیز پا لی۔ مثلا کوئی جانور تھا تو وہ چیز ابھی جانور وہ بندھا ہوا ہے، قیمت اس نے نہیں دی، تو وہ جانور اپنا واپس لے لے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جانور جو ہے وہ کہے بھی میرے اور بھی قرض کھائے ہیں، میں جانور بیچوں گا، ان کو بھی دوں گا، تجھ کو بھی دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ فوا حق کو بہی من غیر ہی، تو وہ اصل مالک جو ہے وہ اپنے غیر کے علاوہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ اب انڈرسٹوڈ؟ احناف جو ہے اس کے خلاف ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ بالکل صحیح حدیث ہے، جس صحیح حدیث کے مخالف ہے ان کا موقف۔ امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، یہ سارے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو برابر برابر ملے گا۔ آگے جناب یہ ہے کہ حدیث ہے نیکسٹ ہمارے پاس 2900۔ اللہ اکبر، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے اور حدیثیں ہیں، چلیں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ آپ شروع بہت لیٹ کیا آج۔ حدیث 2900 آگی 2900۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے قال اصیب رجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمار، کہ اصیبہ پہنچایا گیا، راجل نے ایک آدمی، یعنی تکلیف یا دکھ یا نقصان، یا مراد نقصان ہے، نقصان پہنچایا گیا ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمار، پھلوں کے معاملے میں، پھلوں کی تجارت میں وہ نقصان ہوا اس کو۔ ابتاحا، جو اس نے خریدا تھا پھل، فقصر دینہ، تو اب کیا ہوا کہ اس پر اس کا قرضہ جو وہ بڑھ گیا، قرض بہت زیادہ ہو گیا اس پر، ٹھیک ہے، پھلوں کی تجارت میں اس کو نقصان ہوا، اور فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا علیہ، سارے صحابہ کو کہا بھی اس پر صدقہ کرو سارے۔ فتصدق الناس علیہ، تو لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو صدقہ دیا۔ ہاں جی، فلم یبلغ ذلک وفاء دینہ، اس کے باوجود فلم یبلغ، نہیں پہنچ سکا یہ، یعنی یہ صدقہ جو لوگوں نے دیا تھا اس کو ہیلپ کے طور پر، مدد کے تعاون کے طور پر، وفاء دینہ ہی، کہ جو اس کے قرض کو پورا کر سکے، ادا کر سکے۔ یعنی لوگوں کا جو صدقہ دینا ہے یا لوگوں کی مالی جو معاونت تھی وہ اس کے قرضے کو اتارنے کے لیے کافی نہ ہوئی، پوری نہ ہوئی، اس کے برابر نہ ہو سکی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غرمائے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہوں کو یہ فرمایا، ہاں جی کیا فرمایا؟ غرما، خذوا ما وجدتم، جو تم پا سکے ہو، جو تم نے پا لیا یا لے سکے ہو وہ لے لو، خذوا ما وجدتم، ولیس لکم الا ذلک، اور نہیں ہے تمہارے لیے مگر یہی کچھ ہی۔ سمجھ آگی بات کی؟ اس وقت جو اس کی حیثیت تھی، اب ظاہر ہے اس بیچارے نے کپڑے اتار کے تو نہیں دینے تھے، یا گھر کے جو ہیں وہ دروازے اکھاڑ کے تو نہیں دینے تھے، یہ تو اس کا بنیادی حق ہے، گھر کی چار دیواری، پردہ پوشی، اور اتنی تعداد میں کھانا پینا جو اس سے وہ زندہ رہ سکے، ضرورت پوری کر سکے بنیادی۔ تو صدقہ کرنے کے باوجود وہ پورا قرض نہ ادا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے میں اگر کوئی ایسا بیچارہ پھنس گیا ہے قرض دار، تو اہل محلہ جو ہیں، اہل اسلام، ان پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر اس کا قرض اتاریں، اور جتنا بھی اکٹھا ہو سکے وہ قرض خواہ جو ہے اس میں وہ بانٹ دیں، یا ایک ہے تو اس کو وہ دے دیں، اگر پورا نہیں بھی ادا ہوتا تو وہ بقیہ اس سے معاف کرانے کی کوشش کی جائے کہ بھئی تو اب چھوڑ دے، کچھ حصہ چھوڑ دے، جتنا ہو سکا وہ لے لے، تو یہ ہوگا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، ظاہر ہے۔ تو یہ رویہ ہونا چاہیے، تاکہ یہ اللہ کو بڑی پیاری ہے، پسند چیز، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ میرے بندے کی مدد میں رہتا ہے، میں اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہوں۔ اور یہ بھی حدیثیں آتی ہیں کہ تم جس نے تنگی کے وقت کسی پر آسانی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مشکلات اور برزخ کے جو حساب و کتاب ان میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ تو یہ کوئی معمولی صلہ نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ ولی التوفیق۔ 29 حدیث ہے
حدیث میں لفظ ابتاعہا کہ اس نے پھلوں کو خریدا، ابتاعہا کا معنی انڈرلائن کیجئے، فی ثمار ابتاعہا فقصر دینہ، ولیس لکم الا ذالک کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہمیشہ کے لیے بیچنے والا حق کے ساقط ہو گیا، حق سے بیچنے والے کا حق ساقط ہو گیا، بلکہ یہ وقتی مہلت دینا ہے، تو جو اسے وسعت ہوگی تو تب بقیہ مال تم لے سکتے ہو۔ ہاں، تو بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ ولیس لکم الا ذالک سے مراد کو تمہارے لیے یہی کچھ ہے، کہ مراد یہ نہیں ہے کہ اب تمہیں اور کچھ مل ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر اس کو وسعت مل جاتی ہے، کل اگلے دن ہی اس کے پاس مال آ جاتا ہے، تو پھر تم تقاضا کر سکتے ہو اور اس کو دینا بھی چاہیے۔ لیکن اگر اسے بیچارے کو ملتا ہی کچھ نہیں آخر تک، تو پھر تم اس وقت تک اس سے لڑ جھگڑ کر اب تقاضا نہیں کر سکو گے، اس وقت تک تمہارے لیے یہی کچھ ہے۔ تو بعد انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ یہ کہ وہ دل سے اس کو معاف کر دیں کہ نہیں اب ہم اس کے بعد آپ سے کچھ نہیں لیں گے۔ اگلی حدیث ہے 2901، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان رجل یداین الناس، کہ ایک آدمی تھا جو کہ لوگوں سے قرض کا معاملہ کرتا تھا، قرض دیتا تھا، لوگوں کو لیتا تھا، دیتا تھا۔ فکان یقول لفتاہ اذا اتیت معسرا، ہاں جی، تو وکان یقول وہ کہا کرتا تھا لفتاہ اپنے اس نوجوان ملازم کو کہ اذا اتیت معسرا، جب تو کسی تنگ دست کے پاس آئے، تجاوزن ہو تو اسے درگزر کر، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، شاید کہ اللہ اس کے بدلے میں ہم سے قیامت کے دن یا دنیا میں بعض دفعہ تکلیفیں دکھ آ جاتے ہیں، امراض، وبا اور چیزیں، آفات، اللہ ہم سے درگزر فرمائے گا اس کے بدلے، اس کے صدقے، نیکی کا عمل ہے، لعل اللہ یتجاوز عنا۔ قال، جی، تو فرمایا کہ فلاقی اللہ فتجاوز عنہ، تو جب وہ آدمی پھر اللہ سے ملا تو فتجاوز عنہ، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر فرمائی۔ تو عزیز طلبہ، اذان ذرا سن لیجئے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ حدیثیں پڑھتے ہیں۔ جی، اذان کے بعد آتے ہیں عزیز طلبہ، بقیہ چند حدیث ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہم مذاکرہ کر رہے تھے اس حدیث کا 2901 پہ، تو اب اس کا ترجمہ ہم نے کر لیا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو کانا رجل یداین الناس کے الفاظ ہیں، ان کو انڈرلائن کیجئے، کہ ایک آدمی جو ہے، شخص جو ہے، لوگوں سے قرض کا معاملہ کیا کرتا تھا، اس کا معنی یہ ہے، یعنی انہیں قرض وغیرہ دیتا اور وصولی پر ان پہ آسانی کرتا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا جو مخلوق کو تنگ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرماتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے میں دیکھتا ہوں کہ جن کو جب کوئی اختیار مل جاتا ہے نا، تو جیسے وہ اپنی بڑاس نکالتے ہیں، درندگی پہ اتر آتے ہیں اور اپنی انسانیت کے دائرے سے نکل کر درندے بن جاتے ہیں وہ لوگ۔ حالانکہ یہ بہت ہی عارضی اختیار ہوتا ہے ان کے پاس، انہیں چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت بنائیں، اپنے خالق حقیقی کو راضی کریں، مخلوق پر ترس کریں، مخلوق پر رحم کریں، مخلوق پر آسانی کریں، اور ان کی مشکلات جو ہیں ان میں کام آئیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک سنہری موقع ہوتا ہے آخرت بنانے کا، تو بڑی جلدی یہ وہ ان کا جو معاملہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انتہائی ذلیل اور معاشرے کے کمینے وہ لوگ جو ہیں ان کو، بلکہ بعض افسر بنے ہوتے ہیں، درندے بنے ہوتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ جس دن وہ ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، وہی جو سب سے کم درجے کا جو ہوتا ہے نا ان کا وہ ملازم، وہ ان کو ان کے سامنے ان کو وہاں نکالتا ہے ذلیل کر کے۔ جی عزیز طلبہ، آتے ہیں حدیث نیکسٹ ہمارے پاس 2902، ابو قتادہ نبی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، جس شخص کو یہ پسند ہو یا جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے قیامت کے دکھ اور تکالیف اور مشقت سے، تکالیف اور قیامت کی سختیوں سے، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست شخص پر آسانی کرے۔ تنگ دست شخص کو آسانی کیا مطلب؟ اس کو مہلت دے، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، او یَدَعْ عَنْهُ، یا پھر اس کو مطلق ہی معاف کر دے۔ اگر وہ نہیں دے سکتا
تو بہت زیادہ اجر ثواب پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اسے ویسے ہی معاف کر دے۔ ہاں جی، آگے ہمارے پاس یہ حدیث ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، کہ اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی تک اسے مہلت دے دے، یعنی وہ محتاج شخص کو، ٹھیک ہے جی۔ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، اسے چاہیے کہ تنگ دست کو خوشحالی تک مہلت دے دے، محتاج شخص کو خوشحالی تک مہلت دے دے، یعنی یا سارے کا سارا یا کچھ حصہ مال کا اسے معاف کر دے، یا سارے کا سارا معاف کر دے۔ حدیث میں الفاظ یہ وہ آگے جو ہمارے پاس ہے نا حدیث، وہ ہے 2903 وان ہو، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، من انظر معسرا، جس نے مہلت دی کسی تنگ دست شخص کو، او وضع عنہ، یا اس کو معاف کر دیا، یعنی اس کا قرضہ اس کا سارا اس کو معاف کر دیا، انجا اللہ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اسے نجات دیں گے قیامت کے دن کی تکلیفوں سے، یعنی اس کے صلے میں۔ تو جیسا الجزاء من جنس العمل، جیسا کہتے ہیں کہ بدلہ جو ہے وہ جنس عمل سے، یعنی جیسا عمل کیا اس نے اسی کے مطابق اس کی اللہ جزا بھی دے گا، اسی کے مطابق۔ تو اب یہ جو ہے حدیث میں الفاظ او وضع عنہ، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے کہ یا اسے معاف کر دے، او وضع عنہ یعنی کچھ مال معاف کر دے یا سارے کا سارا معاف کر دے، او وضع عنہ۔ حدیث نمبر 2904 وعن ابی الیسر، ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں سے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، من انظر معسرا، وہی الفاظ ہیں، جس نے کسی تنگ دست شخص کو مہلت دی، او وضع عنہ، یا اس سے اس کا مال اس کو معاف کر دیا، یعنی یا اس کو اس سے قرضہ جو اس سے لینا ہے واپس، وہ اس سے اس کو درگزر کی معاف کر دیا، اضلہ اللہ فی ذلہ، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، اپنے یعنی عرش کے سائے میں، یا اپنی ذات کے سائے میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ذات کا یہاں عرش کا ذکر نہیں ہے، تو ذات کا عرش سایہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ مرحمت فرمائے گا، یا اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، تو بہت بڑا صلہ ہے، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں، صحیح مسلم کی ہی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس دن اس کے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی جس میں صحیح مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں اضلہ اللہ فی ذلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن اس اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حدیث آگے ہے 2905 ابو رافع رضی اللہ عنہ سے قالا، وہ کہتے ہیں کہ استسلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا، استسلف قرض لیا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرن، ایک نوجوان اونٹ، نو عمر اونٹ، ابتدائی عمر میں تھا، فجاءت ابل من الصدقۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ کے کچھ اونٹ آئے، قال ابو رافع، تو ابو رافع جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فامرنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، ان اقضی الرجل بکرہ، کہ میں اس آدمی کو یہ جو نوجوان اونٹ لیا تھا جس سے، اس کا قرض ادا کروں، ان صدقے کے اونٹوں سے۔ تو ابو رافع خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان اقضی الرجل بکرہ، کہ میں اس نوجوان نو عمر اونٹ جو اللہ کے رسول نے لیا تھا اس کے بدلے میں صدقے کے اونٹوں سے میں قرض ادا کر دوں۔ فقلت، تو میں نے کہا، لا اجد الا جملا خیارا رباعیا، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے تو کوئی بھی نہیں مل رہا اونٹ مگر بہت ہی پختہ عمر کا جوان اونٹ، بہترین قسم کا، جو کہ 7 سال کی عمر کا اونٹ ہے،
7 سال کی عمر کا اونٹ سب سے بہترین ہوتا ہے، نوجوان پیک پہ، قوت میں، طاقت میں اور قیمت میں۔ لا اجد الا جملا خیارا رباعیا، نہیں میں پاتا مگر ان اونٹوں میں جو صدقے کے اونٹ ہیں، سوائے ایسے اونٹ کے جو خیارن بہترین ہے، رباعیا 7 سال کی عمر کا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آتے ہی یاہو، یہی اونٹ جو ہے اس کو دے دو، فإن خیر الناس احسنهم قضاء، اس لیے کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی کے اعتبار سے ان میں سے اچھا ہے۔ تو میں نے 9 عمر اونٹ لیا تھا ابتدائی عمر کا، تو آپ اس کو اچھی بہترین قسم کا 7 سال والی عمر کا پختہ اونٹ دے دیجئے جو زیادہ قیمتی ہے، جو واپس لوٹانا اچھے انداز سے، یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے کام۔ گھٹیا چیز نہ ہو، بہتر ہو تو اور اچھی بات ہے۔ تو اس کو انڈر لائن کیجئے، جاملا خیارا رباعیا، 7 سال کی عمر کا بہترین اونٹ۔ تو ہدایت یہ ملی ہمیں اس حدیث سے کہ مقروض قرض کی واپسی فراخ دلی سے کرے یا کچھ از خود زیادہ بھی دے دے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 2906 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رجل تقاضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا، مانگا، طلب کیا، کیا؟ قرض مانگا، یعنی جو اس نے آپ کو دیا ہوگا۔ فأغلظ له، اور مانگنے میں اس نے شدت اختیار کی، یعنی ذرا تلخی سے مانگا، سختی سے مانگا۔ فأغلظ له فهم صحابه، تب آپ کے صحابہ جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بہت زیادہ برہم ہوئے، یعنی سخت ناراض ہوئے، پریشان بھی ہوئے اور اس پر غصے بھی ہوئے کہ اس نے اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز طلب کی یا تقاضا کیا، آرام سے بھی کر سکتا تھا، ادب احترام سے بھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، دعوہ، اس کو چھوڑ دو، فإن لصاحب الحق مقالا، اس لیے کہ جو صاحب حق ہے اس کو بات کہنے کی اجازت ہے۔ لصاحب الحق مقالا، یعنی جو صاحب حق ہے، یعنی اس نے مجھ سے اپنا مال واپس لینا ہے تو اس کو حق بنتا ہے کہ وہ بات کرے، مطلب اگر سختی سے بھی طلب کر سکتا ہے ذرا تو کوئی حرج نہیں۔ فاشتروا له بعیرا، تم کیا کرو، اس کے لیے ایک اونٹ خریدو، فاعطوه ایاہ، تو اس کو واپس دے دو، اس کا قرض جو ہے۔ قالوا، صحابہ نے کہا، لا نجد الا افضل من سنی، کہ اللہ کے رسول، ہم تو جو کہ آپ نے اس سے لیا تھا، ہم اس سے بہتر اونٹ ہی پاتے ہیں، یعنی اس سے افضل، بہتر کوالٹی میں عمدہ اور اچھا اونٹ ہم پا رہے ہیں، اس جیسا نہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، اشتروہ، اس کو بس خرید لو، فاعطوہ ایاہ، تو اس کو دے دو، فإن خیرکم احسنکم قضاء، اس لیے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو تم میں ادائیگی کے اعتبار سے اچھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 2906 اور ایک حدیث باقی رہ گئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، سنن ابن ماجہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قرض دار کی طرفداری کیوں نہ کی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پھر وہ گنوار کافر مسلمان ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے اس کی طرفداری کیوں نہ کی، میری طرفداری کرنی شروع کر دی، اس لیے کہ وہ صاحب حق تھا، اس کو حق بات کہنے کی اجازت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ رویہ دیکھ کر وہ کافر تھا، مسلمان ہو گیا۔ فإن لصاحب الحق مقالا کو انڈر لائن کیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرض خواہ سختی سے بھی مانگ سکتا اور تقاضا کر سکتا ہے، مگر عزیز طلبہ یہ اس وقت ہی ہے جب قرض دار بلا ضرورت ٹال مٹول کرتا ہو۔ اگر اس کے پاس واقعی کچھ نہ ہو اور وہ سچا عذر پیش کرے، پھر زبان درازی درست نہیں۔ تو یہ اس وقت ہے کہ جب آدمی جو ہے دینے سے انکار کر رہا ہو اور اس کے پاس چیزیں بھی ہوں، لیکن اگر بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور اس نے جو لیٹ کیا ہے وہ کسی عذر کی وجہ سے کیا ہے، تو پھر لینے والے کو اچھے انداز سے ہی لینا چاہیے۔ بہرحال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے باوجود ڈانٹا نہیں ہے۔ ایک حدیث آخری رہ گئی ہے، وہ آپ سن لیجئے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطل الغنی ظلم،
کہ غنی آدمی جو ہے یعنی جو کہ خوشحال آدمی ہے، صاحب ثروت، صاحب مال، مالدار آدمی، اس کا قرض کی ادائیگی میں لیٹ کرنا ظلم، یہ ظلم ہے۔ یعنی شخص ایک آدمی مالدار، اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ واپس بھی کر سکتا ہے ٹائم پر، لیکن وہ جان بوجھ کر ٹال مٹول کر رہا ہے کیونکہ اس کو مال سے محبت ہے اور لالچی حریص ہے۔ مال کو واپس کرنا اس کے لیے جان جوکھوں کا کام ہے، تو یہ ظلم ہے اس پر جیسے اس نے مال لیا ہے۔ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ، اور جب تم میں سے کوئی ایک پیچھے لگایا جائے ایسے غنی کے، مالدار شخص کے، کہ وہ قرض وصول کرے، حقدار شخص کے لیے قرض وصول کرے، تو آپ میں سے کسی کو پیچھے لگا دیا جائے، ضامن بنا دیا جائے، فَلْيَتْبِعْ، اسے چاہیے کہ وہ وصول کرنے کے لیے پیچھے لگ جائے، ٹھیک ہو گیا، تاکہ وہ مدد کرے اس کی۔ تو اس کا مطلب مطل الغنی ظلم، نے اس کو انڈر لائن کیجئے کہ مالدار شخص کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اسی طرح اذا اتبع احدکم علی ملی فلیتبع، اور فلیتبع کا ترجمہ ہے اگر تم میں سے کسی کو کسی مالدار شخص یعنی ضامن کے پیچھے لگا دیا جائے کہ اس سے قرض وصول کر لو، تو ایسے میں وہ فالو کرے، اس کے پیچھے لگ جائے تاکہ وہ حقدار کو حق دلا دے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔